بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج یہاں سے درس شروع ہوگا اور علامہ شامی اپنی نظم کے انہی اشعار کی توضیح و تشریح جاری رکھتے ہیں جن کو خطبے کے بعد انہوں نے بیان کیا، اور یہ 2 اشعار تھے۔ یہ فرماتے ہیں اعلم بان الواجب اتباع ما ترجیحہ عن اہلہ قد علم، کہ اسی مسئلے کی اتباع واجب ہے جس مسئلے کی ترجیح اہل ترجیح نے کر دی ہو اور وہ ترجیح معلوم ہو۔ یا پھر یہ کہ فرمایا او کان ظاہر الروایت ولم یرجح خلاف ذاک فعلم، کہ وہ جو مسئلہ ہے ظاہر الروایہ ہے اور اس کے خلاف اہل ترجیح نے دوسرے مسئلے کو ترجیح نہ دی۔ تو یہاں سے ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ اہل ترجیح سے اس کی ترجیح معلوم ہو تو اہل ترجیح ہوتے کون لوگ ہیں؟ تو ایک طبقہ ہے فقہائے کرام کا، تو 7 طبقات جو تھے ان کی تفصیل بیان کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا اوکانا ظاہر الروایہ، کہ وہ مسئلہ ظاہر الروایہ کا ہو۔ تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ مفتیان کرام جب فتویٰ دیں تو کس کتاب سے مسئلہ اخذ کریں اور کس کتاب سے اجتناب کریں، فتویٰ دینے سے پرہیز کریں۔ تو اس لیے اب علامہ شامی ان کتابوں کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ جن کتابوں سے فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ چلیے، اس لیے یہاں پر ٹائٹل لگانے والے نے ٹائٹل لگایا کہ الکتب التی لا یجوز الافتاء بها۔ پتہ ہے آپ کو کہ یہ کسی بعد میں کسی نے لگایا، وہ کتابیں کہ جن سے فتویٰ دینا درست نہیں ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں فحیث علمت وجوب اتباع الراجح من الاقوال وحال المرجح له تعلم انه لا ثقة بما يفتي به اکثر اہل زماننا بمجرد مراجعة کتاب من الکتب المتأخرہ۔ تو جب تمہیں پتہ چل گیا، معلوم ہو چکا کہ اقوال میں سے راجح قول کی اتباع واجب ہے، اور یوں ہی بھی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ راجح کو ترجیح دینے والا کون ہوگا۔ وحال المرجح لہو، یہ حال عطف ہے علمتا کے معمول پر، یعنی وجوبہ پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تمہیں راجح قول کی اتباع کا وجوب کا علم ہو گیا، یوں ہی مرجح کے حال کا علم ہو گیا۔ اور مرجح کے حال کا علم کیا؟ کہ ہر ایسا ویسا بندہ اقوال فقہا میں سے کسی قول کی ترجیح کا عمل نہیں کر سکتا۔ اصحاب ترجیح جسے ترجیح دیں گے وہ ترجیح جو ہے قابل قبول ہوگی، ہر بندے کی ترجیح پر اعتبار نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مرجح کی پوزیشن اور اس کا مقام و مرتبہ معلوم ہونا چاہیے، کون ترجیح دے سکتا ہے۔ تو مرجح کے حال کا بھی علم آپ کو ہو گیا، تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ جو ہمارے زمانے کے بہت سارے لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں محض کسی کتاب کی مراجعت کے ذریعے، متأخرین کی کتابوں میں سے یا بعد والی کتابوں میں سے کسی کتاب کو دیکھ کر کے بس فتویٰ دے دیا، تو ایسے فتوے کا کوئی اعتبار نہیں۔ لا ثقۃ
بما یفتی به اکثر اہل زماننا. ہمارے زمانے میں لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں، صرف کسی کتاب کو دیکھا، مسئلہ لکھا ہوا ہے، اٹھایا، لکھ دیا کہ فلاں کتاب میں لکھا. یہ تھوڑی کہ کسی بھی کتاب سے آپ لے کر کے اور عبارت نقل کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. وہ کتاب مقبول تو ہونی چاہیے، وہ کتاب ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں مسائل ایسے ہوں کہ سب مفتابہی اقوال، راجح اقوال ہوں. اور آگے کہتے ہیں خاص طور سے غیر المحررہ، خصوصاً ایسی کتابوں سے مراجعت کے ذریعے جو فتویٰ دے دے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو کہ غیر محررہ ہوں، یعنی وہ کتابیں جن کے مسائل مکمل طور پہ منقح، محقق اور محرر نہ ہو، جن کی تحقیق نہ کی گئی ہو. مثال کے طور پہ شرح نقایہ ہے علامہ کوہستانی کی، در مختار ہے علامہ علاء الدین حسکفی کی، اشباح النظائر ہے علامہ زین الدین ابن نجیم مصری کی، اور اس جیسی اور کتابیں ہیں. تو ان کتابوں کو دیکھ کر کے، محض ان کتابوں کو دیکھ کر کے اس سے اخذ کر کے مسئلہ بیان کر دینا اور فتویٰ دے دینا، یہ درست نہیں ہے. جی، انہیں غیر محررہ کہا انہوں نے، کیونکہ آپ دیکھیے گا شرح نقایہ علامہ کوہستانی کی تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے اقوال اس میں ضعیف ہیں، بلکہ کہاں سے وہ اخذ کیے گئے کہاں سے نہیں وہ بھی پتہ نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں سے جو ہے نا اخذ کیے وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ماخذ کیا ہے، اور ماخذ میں وہ قول مل نہیں رہا ہے. اسی طرح سے در مختار علامہ علاء الدین حسکفی بہت ہی اعلیٰ درجے کے فقیہ ہیں. یہ کتابیں جن کا نام لیا انہوں نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے مصنفین معتبر نہیں ہیں، بلکہ کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ایسے انداز میں ایسی کتاب لکھی ہے جس میں اغلاق ہے، اور جنہیں مکمل طور پہ منقح اور محرر نہیں کیا جا سکا. اس میں قیدوں کا اعتبار ہے اور مسئلہ مطلق لکھا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں. اسی طرح سے اشباح النظائر، الاشباح والنظائر، جو علامہ زین ابن نجیم مصری کی کتاب ہے، ان کتابوں کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهَا لِشِدَّةِ الْاخْتِصَارِ وَالْإِيجَازِ كَادَتْ تَلْحَقُ بِالْأَلْغَازِ، کہ یہ کتابیں ان میں اس قدر اختصار و ایجاز ہے کہ قریب ہے کہ یہ کتابیں الغاز ہو جائیں، الغاز سے ملحق ہو جائیں. لغز کی جمع ہے الغاز، پہیلیاں، بجنی جس کو کہتے ہیں، کہ ایسی کہ آدمی بول دے اور پھر لوگوں کے دماغ چیک کرے، لوگ سمجھ نہ پائیں کہ کیا بول رہے ہیں اور اس کی تعویل تلاش کرتے پھریں، جو بات واضح نہ ہو. تو اس قدر اس میں اختصار ہے، اس قدر ایجاز ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اس کے مسائل جو ہے نا وہ پہلیاں بن گئے ہیں. تو اس لیے ان کتابوں سے فتویٰ نہ دیا جائے. مع مشتملت علیہ من السقط فی النقل فی مواضع کثیرہ، ساتھ اس کے کہ اس میں بہت سارے مقامات پر نقل میں سقط بھی ہے، اسقاط ہے. نقل میں جو ہے کچھ عبارتیں رہ گئی ہیں لکھنے سے، کچھ عبارت لکھی نقل کی گئی اور کچھ عبارت رہ گئی، اور جو عبارت رہ گئی ہے وہی تو وضاحت کر رہی تھی اس عبارت کی جس قدر عبارت لکھی گئی ہے. تو گویا کہ وہ بات جو ہے وہ مقید تھی، اور جو قید معتبر تھی اس قید کو نقل نہ کیا گیا، اس قید کو نقل نہ کیا گیا، تو اس لیے وہ بات لگ رہا ہے کہ مطلق ہو گئی. تو بہت سارے مقامات پر سقط ہے. اسی طرح سے اور کیا ہے، وَتَرْجِيحِ مَا هُوَ خِلَافُ الرَّاجِحِ، اور بہت سارے مقامات پر ایسا بھی ہوا کہ جو راجح کے خلاف ہے اس کو ترجیح دے دی گئی، مرجوح کو ترجیح دے دی گئی. تو جہاں پہ مرجوح کو ترجیح دے دی جائے یا جہاں پر عبارتوں میں سقط ہو، ان کتابوں سے اخذ کر کے کوئی فتویٰ بیان کریں، کوئی مسئلہ بیان کریں، حکم شرعی بیان کیا جائے، اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. فرماتے ہیں بل ترجیحی ما ہوا مذہب الغیر،
مما لم یقل به احد من اہل المذہب، ترقی کرتے ہوئے کہتے ہیں بلکہ کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کتابوں میں ایسے قول کو ترجیح دے دی گئی جو غیر کا مذہب تھا، ہمارے امام کا مذہب ہی نہیں تھا، مذہب سے بالکل خارج ہے، مذہب سے بالکل خارج، ایسا قول کہ اہل مذہب میں سے کسی نے وہ قول کیا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، اور وہ ان کا قول نہ ہو تو امام ابو یوسف کا قول، امام محمد کا قول، امام ظفر کا قول، امام حسن بن زیاد کا قول، امام عاصم کا قول، یہ اقوال تو اہل مذہب کے اقوال ہوئے۔ تو کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ کوئی ایسا قول بیان کر دیا گیا جو اہل مذہب میں سے کسی کا سرے سے کسی کا قول ہے ہی نہیں، اور آگے بڑھ کر یہ کہ وہی مذہب سے باہر اور خارج قول ہے وہ، اور اسی قول کو ترجیح دے دی گئی، تو آپ نے اسی کتاب سے اٹھا کر کے فتویٰ دے دیا، کتنی غلط بات ہوئی۔ اس لیے ان کتابوں سے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے جی۔ اب آپ لوگوں میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ در مختار سے تو بہت فتویٰ دیا جاتا ہے جی، تو یہ اہل افتاء جانتے ہیں کہ بس آنکھ بند، یہ علامہ شامی جو کمنٹ کر رہے ہیں وہ یوں کہ ان کتابوں سے فتویٰ دینا آنکھ بند کر کے بغیر تحریر اور تحقیق اور تنقیح کے یا ماخذ معلوم کیے بغیر، ہیں جو مسئلہ منقع نہ ہو، بغیر اس کی شروع اور حواشی دیکھے ان کتابوں سے بس فتویٰ دے دیا، اس کے بارے میں کمنٹ کر رہے ہیں۔ ورنہ جو حضرات مہارت رکھتے ہیں اور ان کتابوں کے حواشی اور شروع ان کی نگاہوں میں ہیں، وہ ان کتابوں سے بغیر حواشی اور شروع کے حوالے کے ان کتابوں سے فتویٰ دیتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے در مختار کے حوالے اپنے فتاوے میں بہت دیے، الاشباح والنظائر کے حوالے دیے، بلکہ شرح نقایہ علامہ کوہستانی کے حوالے دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب تک کہ بندہ کتابوں کا ماہر نہ ہو جائے، ایسی کتابوں کا بھی کہ ان کے جو مسائل منقع ہیں اور کون سے مسائل غیر منقع ہیں۔ اعلیٰ حضرت ہیں امام اہل سنت مجدد دین و ملت، وہ ایسے عدیم النظیر فقیہ کہ ان کی نظر بہت دور تک کام کرتی تھی۔ تو اسی طرح سے اس سے بھی ضعیف تر کوئی کتاب ہو، اعلیٰ حضرت جیسا کوئی فقیہ ہو تو اس سے کوئی عبارت اخذ کرنا نہ بطور استشہاد بلکہ تائید کے طور پہ، نہ کہ استدلال کے طور پہ، ایسا بہت ہوتا ہے کہ لوگ بیان کرتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت تو استدلال کے طور پہ بھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کوہستانی کی کون سی عبارت جو ہے وہ کہاں سے لی گئی ہے اور کون سی عبارت ضعیف ہے۔ تو ماہرین کو وہ حق ہوتا ہے جو غیر ماہرین کو نہیں ہوتا۔ اس لیے اب آگے دیکھیے، کہتے ہیں وَرَأَيْتُ فِي أَوَائِلِ شرح الاشباح للعلامہ محمد ہبۃ اللہ، الاشباح والنظائر کی شرحیں بہت لوگوں نے لکھی، ایک شرح علامہ محمد ہبۃ اللہ نے لکھی، ان کی شرح کے بارے میں کہہ رہے ہیں علامہ شامی کی، اس کی ابتدا میں نے دیکھا کہ علامہ محمد ہبۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الْكُتُبِ الْغَرِيبَةِ، غریب کتابوں میں یہ چند کتابیں ہیں۔ غریب کتابیں یعنی جو متداول نہیں ہیں، جو معروف نہیں ہیں، جو مقبول نہیں ہیں کہ ان کتابوں سے جو ہے نا وہ فتویٰ دیا جائے۔ ملا مسکین ہے جو کنز الدقائق کی شرح ہے، اسی طرح سے کوہستانی ہے جو نقایہ کی شرح ہے، اسی طرح سے جو شرح نقایہ ہے۔ تو فرمایا کہ ملا مسکین ہے، کوہستانی ہے، یہ کتابیں بھی غریب ہیں، لعدم الاطلاع علی حال مؤلفیہما، اس لیے کہ ان کے مؤلفین کے احوال پر اطلاع نہیں ہے، یہ مؤلف کیسے ہیں، ان کی ثقاہت کس درجے کی ہے، ان کے پاس ضبط کتنا ہے، اور یہ اقوال جب کسی کتاب سے یا کسی متقدم فقیہ سے لکھتے ہیں تو کس قدر تنقیح اور تحریر کرتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو گئی، دوسری وجہ یہ
کہ او لنقل الاقوال الضعیفہ، یا پھر اس وجہ سے کہ اقوال ضعیفہ بھی یہ لوگ نقل کر لاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ صاحب القنیہ زاہدی ہیں، او لاختصار، یا پھر اختصار کی وجہ سے یہ کتاب بھی غریب کتابوں میں ہے، یعنی اس کتاب سے نا تجربہ کار بندہ فتویٰ نہ دے۔ کون سی کتاب؟ قد در المختار للحسکفی، امام علاء الدین حسکفی کی کتاب در المختار۔ والنہر، اور علامہ زین ابن نجیم کے چھوٹے بھائی تھے سراج ابن نجیم، انہوں نے کتاب لکھی ہے کنز الدقائق کی شرح النہر الفائق، وہ بھی مختصر ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں والعینی شرح الکنز، کنز الدقائق کی ایک شرح عینی ہے، علامہ عینی کی لکھی ہوئی، تو وہ بھی متداول کتاب نہیں ہے۔ حالانکہ یہ مطلب نہیں کہ علامہ عینی کی کتابیں متداول نہیں ہیں یا معتبر نہیں ہیں یا ثقہ نہیں ہیں، وہ ان کی اس کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قال شیخنا صالح الجنینی انه لا يجوز الافتاء من هذه الكتب الا اذا علم المنقول عنه۔ والاطلاع على مآخذها هكذا سمعت منه وهو علامة في الفقه مشهور والعہدۃ علیہ۔ علامہ شامی کے شیخ ہیں، استاذ ہیں صالح جنینی، وہ فرماتے ہیں کہ ان کتابوں سے افتاء جائز نہیں ہے مگر اسی وقت جب کہ منقول عنہ کا علم ہو، کہ ان کتابوں نے کہاں سے وہ مسئلہ اخذ کیا وہ پتہ ہو، اور ان کتابوں کے مآخذ پر اطلاع ہو، تبھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ علامہ شامی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیخ صالح جنینی سے اسی طرح سے کہتے ہوئے سنا ہے، اور ہمارے شیخ صالح جنینی چونکہ فقہ میں بہت بڑے علامہ ہیں، بہت زیادہ بصیرت اور علم رکھنے والے ہیں، مشہور ہیں، اور اس نقل کی ذمہ داری انہی پر، انہوں نے بیان کیا اور میں نے ان سے سنا تو میں بیان کر دیتا ہوں کہ اور لوگوں نے یہ لکھا کہ ان کتابوں سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، اور ہمارے شیخ علامہ صالح جنینی فرماتے ہیں کہ ان کتابوں سے فتویٰ دینا جائز تو نہیں ہے، لیکن اگر منقول عنہ ہو اور مآخذ کا علم ہو، اطلاع ہو، تو پھر فتویٰ دے سکتے ہیں۔ چلیے، فرماتے ہیں کہ قلت وقد يتفق نقل قول فی نحو 20 کتابا من کتب المتأخرین ويكون القول خطأ اخطأ به اول واضع له فيأتي من بعده وينقله عنه وهكذا ينقل بعضهم عن بعض۔ علامہ شامی کہتے ہیں کہ دیکھیں کیسے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب ایسی ہو اور وہ محرر نہ ہو، منقع نہ ہو، ہے مسئلہ اس میں، اور پھر بھی اس میں خطا ہے، غلطی سے وہ مسئلہ آ گیا، ایسا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی اتفاق ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک قول 20 کتابوں میں نقل ہو جاتا ہے، متأخرین کی کتابوں میں سے 20 کتابوں، 15-20 کتابوں میں یہ ایک ہی قول نقل کیا جاتا رہا، لوگ نقل کرتے رہے، حالانکہ وہ قول غلطی خطا تھا، وہ بات غلط تھی، وہ مسئلہ صحیح نہیں تھا، کہ پہلی بار جس مصنف نے اسے اپنی کتاب میں رکھا تھا ان سے وہ غلطی ہوئی تھی، کوئی چیز چھوٹ گئی، سہو ہو گیا، خطا ہو گئی، ان سے غلطی ہو گئی، ان پر اعتماد کر کے ان کے متاخرین، ان کے تلامذہ سب نے اسے کاپی کرنا شروع کر دیا، اور 20-25 کتابوں میں وہ مسئلہ آ گیا، حالانکہ اصل میں وہ غلطی ہے، تو پھر فرع میں بھی تو غلطی رہا۔ فرمایا فیاتی من بعد، تو ان کے بعد جو آتے رہے وہ سب انہی سے نقل کرتے رہے، یہاں تک کہ بعض ان کے بعض سے نقل کرتے رہے، اور یہ نسل بعد نسل، اور ایک مصنف سے دوسرے مصنف نقل کرنے کا سلسلہ جاری رہا، حالانکہ اصلاً وہ مسئلہ غلط تھا اور غلط ہی رہا۔ اب آپ آج کی ڈیٹ میں کوئی اس مسئلے کو بیان کرے اور کہے کہ 20 کتابوں میں یہ مسئلہ ہے، تو اگرچہ 20 کتابوں میں مسئلہ، مگر ہے مسئلہ غلط ہی رہے گا۔ اس لیے ایسی کتاب سے مسئلہ اخذ کرنا چاہیے جو محرر ہو، منقع ہو، جیسا کہ علامہ شامی نے اپنی کتاب رد المختار لکھی کہ جتنی عبارتیں علامہ علاء الدین حسکفی نے در مختار میں بیان کی تھی،
سب کو دوبارہ ہر عبارت کو دوبارہ انہوں نے ان ماخذ سے ملایا، اور اس میں کچھ سقط تھا تو اس کو بیان کیا، توضیح کی۔ فرماتے دیکھیے کما وقع ذالک فی بعض مسائل ما یصح تعلیقہ وما لا یصح، کہ ایسا ہی واقع ہو گیا بعض مسائل میں، جن میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے ما یصح تعلیقہ وما لا یصح، جس کی تعلیق درست ہوتی ہے اور جس چیز کی تعلیق درست نہیں ہوتی، یہ ایک ٹاپک ہے۔ اور کما نبہ علی ذالک العلامہ ابن نجیم فی البحر الرائق، جیسا کہ امام زین ابن نجیم نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب البحر الرائق میں اس پر تنبیہ کی ہے، ما یصح تعلیقہ وما لا یصح کے بیان میں، کہ اس کے بعض مسائل وہ ہیں کہ جن میں ایسا ہی ہوا ہے کہ کسی ایک مصنف سے کوئی خطا ہو گئی اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے بعد والے سب انہی سے نقل کرتے چلے گئے۔ یہاں پہ دیکھیے اس والے حاشیے میں وہ مقام بیان کیا، اس کی عبارت بھی بیان کی، اسے دیکھ لیجئے گا۔ قال المحقق البحر وقد يقع كثيرا ان مؤلفا يذكر شيئا خطأ في كتابه فيأتي من بعده من المشايخ فينقلون تلك العبارة من غير تغيير ولا تنبيه فيكثر الناقلون لها وأصلها لواحد مخطئ كما وقع في هذا الموضع ولا عيب بهذا على المذهب، مذہب پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لأن مولانا محمد بن الحسن ضابط المذهب لم يذكر جملة ما لا يصح تعليقه بالشاذ وما يصح على هذا الوجه، وقد نبهنا على مثل ذلك في الفوائد الفقهية في قول قاضي خان وغيره أن الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا من ثلاث۔ تو یہ جو ہے نا انہوں نے بیان کیا ہے علامہ ابن نجیم نے البحر الرائق میں، اور پھر حوالہ الاشباح کا بھی دیا، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو یہ جو بات کہی ہے علامہ شامی نے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی مثالیں دیں گے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ کسی نے غلط بیان کیا اور بعد والوں نے اس کو نقل کرنا شروع کیا، اس کی تنقید نہ کی اور اعتماد کرتے ہوئے نقل کرتے چلے گئے، اب وہ 20-25 کتابوں میں آ گیا وہ مسئلہ، اور لوگ سمجھ رہے ہیں صحیح ہے حالانکہ وہ غلط ہے۔ یہ اتنی بڑی بات کہی انہوں نے، تو اس کی مثال اور حوالہ تو دیکھیے، اس کی ایک نہیں بلکہ کئی مثالیں دے رہے۔ فرماتے ومن ذالک مسألۃ الاستئجار علی تلاوت القرآن المجردہ، اسی میں سے یہ مسئلہ بھی ہے۔ کون سا مسئلہ؟ قرآن مقدس کی مجرد تلاوت پر استئجار کا مسئلہ، یعنی تلاوت مجردہ سے مراد یعنی تعلیم القرآن نہیں، تعلیم القرآن پر استئجار بالکل درست ہے کہ کسی کو قرآن سکھانے کے لیے اجیر رکھا جائے، لیکن محض مجرد تلاوت قرآن پر استئجار جو ہے یہ جائز نہیں ہے، باطل ہے۔ قرآن خوانی پر جو ہے نا اجارہ، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو استئجار علی تلاوت القرآن المجردہ یہ ایک مثال ہے۔ تو فرماتے دیکھیے فقد وقع لصاحب السراج الوخاج والجوہرہ، یہ شرح القدوری، قدوری کی شرح جوہرہ اور سراج الوخاج میں یہ بات آئی، انہو قال کہ انہوں نے کہا ان المفتى به صحت الاستئجار، مفتى به مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا استئجار درست ہے، اجارہ علی تلاوت القرآن درست ہے۔ علامہ حدادی نے قدوری شریف کی ایک شرح لکھی جس کا نام رکھا السراج الوخاج، یہ بڑی تفصیلی شرح تھی، پھر اسی کا اختصار تیار کیا انہی نے، علامہ حدادی نے ہی، جس کا نام رکھا جوہرہ نیرہ۔ تو جوہرہ نیرہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جوہرہ نیرہ معتبر ہے اور السراج الوخاج معتبر نہیں ہے، اس درجے کی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ کہ سراج الوخاج اور جوہرہ دونوں میں یہ بات موجود ہے کہ صحت الاستئجار مفتى به ہے، اسی پر فتویٰ ہے کہ استئجار اعلیٰ تلاوت القرآن درست ہے۔ یہ دیکھیے کیسی بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ استئجار درست ہے
فرمایا علامہ شامی نے کہ وَقَدْ انْقَلَبَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ، علامہ حدادی پر معاملہ جو ہے وہ منقلب ہو گیا، بدل گیا، تھوڑی سی تبدیلی ان کے ذہن میں آ گئی، یعنی ذہن میں نہیں مطلب سمجھ میں، کہ معاملہ کچھ تھا اور تھوڑا سا ہے تبدیلی کے ساتھ معاملہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے لکھ دیا۔ وہ کیا بات کیا تھی؟ فرمایا فَإِنَّ الْمُفْتَى بِهِ صِحَّةُ الْإِسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ لَا عَلَى تِلَاوَتِهِ۔ اصل بات یہ تھی کہ استیجار درست ہے تعلیم قرآن پر، نہ کہ تلاوت قرآن پہ۔ تعلیم قرآن الگ معاملہ ہے، تلاوت قرآن الگ معاملہ ہے، کیونکہ تعلیم قرآن پر اجارہ متأخرین نے اس کی اجازت دی تاکہ قرآن ضائع نہ ہو جائے، بچے سیکھ لیں، کیونکہ جو معلم قرآن ہوگا ان کو بھی تو اپنے جاب اور بزنس اور ملازمت کی ضرورت ہے، گزارے کے لیے، معاش کے لیے، تو اگر وہ مفت میں نہ سکھائیں تو پھر کون سیکھے، کیسے لوگ سیکھ سکیں گے؟ تو قرآن کی حفاظت کا معاملہ اور بچوں کو قرآن سیکھنے کا معاملہ، پھر قرآن نماز پڑھنے کے لیے قرآن پاک سیکھنا ضروری ہے، تو اس لیے تعلیم قرآن یہ ضروری ہے۔ اس سے جو ہے نا یعنی تعلیم قرآن نہ ہونے سے دین میں حرج آ جائے گا، لوگوں کی دینداری متاثر ہو جائے گی، اس لیے تعلیم قرآن پر اجارہ ضرورت کی بنیاد پر اس کی اجازت ہے۔ لیکن تلاوت قرآن کی کون سی ضرورت ہے؟ یعنی تلاوت قرآن جو لوگ کرواتے ہیں قرآن خوانی، وہ تو فائدے کے لیے کرواتے ہیں۔ اگر کوئی جو ہے قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے تو دین کیسے متاثر ہو جائے گا؟ جی، اس لیے فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ تھا کہ تعلیم قرآن پر اجارہ درست ہے، نہ یہ کہ تلاوت قرآن پہ اجارہ درست ہے۔ ثم ان اکثر المصنفین الذین جاءوا بعد تابعوه على ذلك ونقلوه وهو خطأ صریح۔ فرمانے کہ انہوں نے بیان کیا اور پھر ان کے بعد بہت سارے مصنفین جو آئے انہوں نے انہی کی اتباع کی اور نقل کر دیا کہ تلاوت قرآن کا اجارہ درست ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات تھی، خطأ صریح ہے۔ بلکہ ان میں سے کثیر نے یہ بھی کہا کہ ان الفتوى على صحة الاستئجار على الطاعات ويطلقون العبارة ويقولون انه مذهب المتأخرين۔ بعض تو بلکہ کثیر لوگ تو یہ کہنے لگ گئے کہ استیجار علی الطاعات کی صحت پر فتویٰ ہے۔ اتنی غلط بات، اجارہ علی الطاعات جو ہے نا، کسی کو طاعات پر اجارے پر رکھا جائے، یہ درست ہے، اس پر فتویٰ ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، اجارہ علی الطاعات تو مذہب حنفی میں باطل ہے، اس کو کیسے درست کہا جا سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے اسی عبارت علامہ حدادی کی عبارت سے کنفیوژن آئی اور کہتے کہتے اس بات کو مطلق کر دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہی متأخرین کا مذہب ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ نہ تو متأخرین، نہ تو متقدمین کا مذہب ہے، نہ متأخرین کا مذہب ہے۔ فرماتے ہیں بعضهم يفرع على ذلك صحة الاستئجار على الحج۔ اب چونکہ وہ تلاوت قرآن نہیں، تعلیم قرآن پر اجارے کی صحت پر فتویٰ ہوا تو اس سے انہوں نے سمجھا کہ پھر تلاوت قرآن پر اجارے کی صحت پر بھی فتویٰ ہے، پھر وہاں سے بھی نکلے اور بلکہ مطلقاً طاعات پر کہہ دیا کہ طاعات پر اجارے کی صحت پر فتویٰ ہے۔ یہاں تک کہ بعض نے اس پر یہ بھی تفریح کر دی کہ حج پر بھی کسی کو جو ہے نا اجیر رکھیے اور اجیر رکھ کر کے حج پہ بھیج دیجیے، استیجار الحج بھی جائز ہے۔ ہرگز نہیں، آپ نے فتویٰ پڑھا ہوگا حج بدل کے بارے میں کہ جو حج بدل پہ جائے تو جس کی طرف سے جائے گا اس کے شہر سے جائے، اس میں تفصیلات ہیں، اور اس کے خرچ سے جائے، اور جہاں جہاں جو کچھ خرچ آیا اور اس نے دیا وہ خرچ کرے، اور واپس آنے کے بعد جو بھی خرچ میں سے بچا وہ سب کے سب واپس لوٹا دے، ایک پائی بھی اس میں سے اپنے لیے نہ رکھے۔ تو کہاں سے استیجار الحج ہوگا؟ کیا اس کو چارج مل رہا ہے حج کا؟ فرمانے وَهَذَا كُلُّهُ خَطَأ اصرح من الخطأ الاول۔ یہ سب کے سب جو ہے نا غلطی ہے، جو پہلی غلطی سے بھی زیادہ صریح غلطی ہے۔ فرمایا کہ اس لیے کہ اتفقت النقول عن ائمتنا الثلاثہ ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد ان الاستیجار علی الطاعات باطل۔ ہمارے تینوں ائمہ کرام،
تینوں ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ تعالی، ان سب کی نقول کا اتفاق ہے کہ طاعات پر استیجار باطل ہے، کسی عبادت پر استیجار جائز نہیں ہے. جی اصل مذہب یہی ہے. لیکن جاء من بعدہم من المجتہدین، لیکن ان ائمہ ثلاثہ کے بعد دیگر مجتہدین آئے، وہ مجتہدین الذین هم اہل التخریج والترجیح، جو اصحاب تخریج اور اصحاب ترجیح میں سے ہے. فافتوا بصحته على تعلیم القرآن للضرورت، ان لوگوں نے تعلیم قرآن پر اجارے کی صحت پر فتویٰ دیا، اور وہ بھی ضرورت کی وجہ سے. تو یہ ایک استثنائی بات تھی. ضرورت میں تو فتویٰ، جہاں پہ ضرورت شرعی آ جاتی ہے تو قول بدلتا ہے، فتویٰ بدلتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو اس لیے اصحاب تخریج اور اصحاب ترجیح نے یہ فتویٰ دیا کہ تعلیم قرآن پر اجارہ درست ہے. اس کی وجہ ہم نے بتائی. علامہ شامی یہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ لِلْمُعَلِّمِينَ عَطَايَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَانْقَطَعَتْ. پہلے کیا ہوتا تھا کہ بیت المال سے معلمین قرآن، معلمین حدیث، معلمین فقہ، یعنی دینی علوم کے معلمین کو وظائف ملتے تھے، اور اس سے ان کے بسر اوقات اور گزر اوقات ہو جاتا تھا. لیکن اب جو ہے بیت المال کا پورا نظام درہم ہو گیا، درہم برہم ہو گیا، اور جتنی بھی مملکتیں ہیں، بادشاہ ہر جگہ ہوتے ہیں یا جمہوریتیں جو بھی ہیں، وہ لوگ سارے کی ساری دولت رعایا پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے فیملی پہ خرچ کرتے ہیں، محلات بناتے ہیں. کون دین پر خرچ کرتا ہے؟ کون علماء پہ خرچ کرتا ہے؟ کوئی وظیفہ علماء اور مصنفین و فقہ کو نہیں ملتا. وانقطعت، یہ سارے عطایا منقطع ہو گئے. تو فرماتے فلو لم یصح الاستئجار واخذ الاجرت لضاع القرآن، اگر استیجار درست نہ ہو اور اس پر اجرت لینے کی اجازت نہ ہو تو قرآن ضائع ہو جائے گا. قرآن ضائع ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی یہی تدبیر تو رکھی ہے کہ لوگ پڑھیں، یاد رکھیں، حفظ کریں. جی وفیہ ضیاء الدین، اور اس میں دین کا ضیاء ہے. لاحتیاج المعلمین الی الاکتساب، کیوں؟ اس لیے کہ معلمین قرآن جو ہیں ان کو بھی تو کمائی اور گزرے اوقات اور بسر اوقات کے لیے کمائی کی ضرورت ہے. تو وہ یہ چھوڑ کر کے اپنا کام دھندا کریں گے. تو اس لیے اجارے کی اجازت ہوئی کہ وہ کام دھندا چھوڑو اور اسی کو اپنا پیشہ اور مشغلہ کے طور پر قبول کرو. فرماتے وَأَفْتَى مَنْ بَعْدُهُمْ أَيْضًا مِنْ أَمْثَالِهِمْ بِصِحَّةِ عَلَى الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَالْإِمَامَةِ. تو ان کے بعد کے فقہا نے بھی، مطلب کون سے فقہا؟ من امثالہم، انہی جیسے فقہا، انہی جیسے فقہا بعد والوں نے بھی فتویٰ دیا کہ اجارہ درست ہے اذان پر بھی، اور اجارہ درست ہے امامت پر بھی. اس لیے کہ لِأَنَّهُمَا مِنْ شَعَائِرِ الدِّينِ، کس لیے کہ اذان و امامت اور جماعت جو ہے دین کے شاعر میں سے. اگر کوئی تیار نہ ہوا اور مؤذن بھی کہنے لگ گئے، امام بھی کہنے لگ گئے کہ 5 بار ایک ہی متعین جگہ پر پابندی کے ساتھ آنا ہوتا ہے، ٹائم کی پابندی، اور ہمیں اپنا کام دھندا بھی کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرض نہیں کیا کہ ایک ہی مسجد میں آئیں. ہم جہاں پہ رہیں قریب میں جو مسجد ہوگی وہاں جماعت اٹینڈ کر لیں گے. تو اس طرح سے وہ عذر کرتے ہوئے کہ ہمیں بھی مشغلہ ہے، ہمیں بھی کمائی کرنی ہے. تو پھر اذان کون دے گا؟ جماعت کون قائم کرے گا؟ دین کے شاعر جو ہے نا مضمحل ہو جائیں گے. اس لیے اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو قائم رکھا جائے. فَصَحَّحُ الْإِسْتِئْجَارَ عَلَيْهِمَا لِلضَّرُورَةِ أَيْضًا. تو ان فقہائے کرام نے اذان پر اجارے کو بھی جائز قرار دیا اور امامت پر اجارے کو بھی درست قرار دیا. اس میں بھی ضرورت، وجہ کیا تھی؟ ضرورت. فَهَذَا مَا أَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ عَنْ أَبِي حَنِیفَہ وَأَصْحَابِهِ. یہ ہے وہ مسئلہ جس پر فتویٰ دیا ہے متأخرین فقہا نے، امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے بعد والے فقہا نے. کیوں فتویٰ دیا اس پہ؟ لعلمہم، کیونکہ انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ بِأَنَّ أَبَا حَنِیفَةَ وَأَصْحَابَهُ لَوْ كَانُوا فِي عَصْرِهِمْ لَقَالُوا بِذَلِكَ وَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمِ الْأَوَّلِ. اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے اصحاب اگر وہ لوگ اس زمانے میں ہوتے جب کہ عطایا منقطع ہو چکی، بیت المال کا نظام ختم، اور جو لوگ
اولو الامر ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں، وہ کوئی خیال نہیں رکھتے علماء کا، دین کا، جماعت کا، نمازوں کا، دینی معاملات کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے. وہ صرف جو ہے نا اپنے اقتدار کی روٹی سینکنا جانتے ہیں اور اپنا اقتدار جمانا جانتے ہیں، اپنی فیملی کے مفادات کے تحفظ پر توجہ رکھتے ہیں، دین پر توجہ نہیں رکھتے. تو وہ یہ ائمہ کرام اس زمانے میں اگر ہوتے تو یہ لوگ بھی ایسا ہی قول کرتے اور اپنے اس قول سے رجوع کرتے، خصوصاً ان معاملات میں، امامت میں، اذان میں، تعلیم قرآن کے معاملے میں. فرماتے وقد اطبقت المتون والشروح والفتاوى على نقلهم بطلان الاستئجار على الطاعات الا فيما ذکر. اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ اجارہ علی الطاعات باطل ہے. استثناء تو ضرورت کی وجہ سے چند معاملات میں ہے، اذان ہے، امامت ہے، تعلیم قرآن ہے، تعلیم فقہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ متون اور شروح اور فتاوی، ان تینوں طرح کی کتابوں کا اتفاق ہے اس بات پر، یعنی سب نے مل کر کے یہ مسئلہ اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ طاعات پر استیجار باطل ہے، سوائے ان معاملات میں جس کا ذکر ہوا، اور ذکر ہوا ہے تعلیم قرآن کا، اذان کا اور امامت کا. اور ان تینوں میں بھی جو جواز کا فتویٰ ہے اور صحت اجارہ کا فتویٰ ہے وہ عللوا ذالک بالضرورت، اس کی وجہ انہوں نے ضرورت بتائی، وہی خوف ضیاع الدین، دین کے ضائع ہونے کا خوف. وصرحوا بذالک التعلیل، اس تعلیل کی انہوں نے صراحت کی ہے، یہ وجہ ہے. پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان مذہب المتاخرین صحت الاستیجار علی التلاوۃ المجردہ، کہ متاخرین فقہاء حنفیہ کا یہ مذہب ہے کہ تلاوت مجردہ پر بھی اجارہ جائز ہے، کسی کو اجرت پر رکھنا جائز ہے. یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. مع عدم ضرورت المذکورہ، وہ مذکورہ ضرورت تو یہاں پہ نہیں ہے کہ جناب آج فلاں کے گھر پہ قرآن خوانی نہیں ہوئی تو دین ضائع ہو جائے گا، قرآن ضائع ہو جائے گا. ایسا کیسا ہے؟ وہ تو ثواب کے لیے کرتے ہیں، ثواب پہنچانا بہتر ہے، تو اس پہ اجارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فَإِنَّهُ لَوْ مَضَى الدَّهْرُ وَلَمْ يَسْتَأْجِرْ أَحَدٌ أَحَدًا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ ضَرَرٌ. اس لیے کہ اگر ایک طویل زمانہ گزر جائے اور کوئی بھی شخص کسی کو بھی تلاوت قرآن کے لیے اجارے پہ نہ رکھے تو اس سے کون سا نقصان ہو جائے گا؟ کون سا نقصان ہو جائے گا دنیا والوں کا؟ اور رہی بات، وہ آپ کہیے گا کہ یہ نقصان ہوگا کہ اس صاحب قبر جس کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے تلاوت قرآن خوانی کا اہتمام کیا تھا، اجارے پہ رکھا تھا، اس کا نقصان ہوگا کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا، ایصال ثواب کیا جاتا. تو جناب اس کا نقصان تو یوں بھی ہے کہ جب اجارے پہ رکھ لیا اور اجارے پہ جو ہے نا قرآن خوانی ہوئی تو ثواب تو ملا نہیں. قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب تو تب ملے گا نا جب اخلاص کے طور پر ثواب کوئی تلاوت کرے. پیسے کے لیے اگر کوئی تلاوت کرے گا تو اس میں کیا ثواب ہے؟ اور جب کوئی ثواب ہی نہیں ہے تو پھر ایصال کس چیز کا ہو رہا ہے؟ جی، تو کہتے ہیں کہ بل الضرر صار فی الاستئجار علی، اگر ایک زمانے تک کوئی کسی کو اجارے پہ نہ رکھے، قرآن خوانی کے اجارے پہ، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی اجارے پہ رکھتا ہے اس میں نقصان ہے. قرآن خوانی کے لیے کسی کو اجارے پہ رکھتا ہے اس میں نقصان ہے. حیث صار القرآن مکسبا وحرفتا یتجر بہا، کہ جبکہ قرآن ایک کمائی کا آلہ بنا دیا گیا، حرفت اور پیشے کا ذریعہ بنا دیا گیا، اس سے تجارت، اس سے پیسے میں بڑھوتری اور کمائی کی جاتی ہے، دنیاوی نفع اٹھایا جاتا ہے، یہ ہو گیا. وصار القاری منہم لا یقرأ شیئا لوجہ اللہ تعالی خالصا، اور قاری قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ایسے ہو گئے کہ وہ قرآن پاک میں سے کچھ بھی خالصتا لوجہ اللہ تعالی نہیں پڑھتے، ثواب کے لیے نہیں پڑھتے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ جب بھی پڑھتے ہیں لا یقرأ الا للاجرۃ، محض اجرت کے لیے، پیسے کے لیے پڑھتے ہیں. وهو الریاء المحض الذي هو ارادۃ العمل لغیر اللہ تعالی، یہ تو ریاکاری ہے، خالص ریاکاری ہے، جو غیر اللہ تعالیٰ کے غیر کے لیے عمل کرنے کا ارادہ ہے. یہ تو بہت بری بات ہے. فَمِنْ أَيْنَ
یحصل له الثواب الذي طلب المستأجر ان يهديه لمیته، اس مقصد کے لیے جو قرآن پاک پڑھے گا اس کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ ایسا ثواب کہ مستاجر اس ثواب کو چاہتا ہے کہ وہ ملے تو اس ثواب کا ایصال کرے، تحفے میں دے اپنے مردار اور اپنی میت کو ایصال ثواب کرے۔ وہ ثواب ملا ہی نہیں تو ایصال کس چیز کا کرے گا؟ تھوڑی سی عبارت رہ گئی ہے، مکمل کر لیتے ہیں۔ فرمایا وقد قال الامام قاضی خان، امام قاضی خان نے فرمایا ان اخذ الاجر فی مقابلۃ الذکر یمنع استحقاق الثواب۔ امام قاضی خان فرماتے ہیں کہ ذکر کے مقابلے میں اجرت لینا استحقاق ثواب کو روک دیتا ہے۔ آپ ذکر کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اوراد و وظائف کر رہے ہیں، قرآن خوانی کر رہے ہیں، تو آپ کو ثواب ملنا چاہیے، لیکن آپ اس کے مقابلے میں اگر پیسے آپ نے لے لیے، اجرت لے لیا، تو وہی تو اس کا حاصل تھا۔ آپ نے قرآن پاک پڑھ کر اجرت لے لیا تو بدلہ تو مل گیا، ثواب نہیں ملے گا، استحقاق ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی جیسی بات فتح القدیر میں بھی لکھی ہے، کس معاملے میں؟ فی اخذ المؤذن الاجر، کہ مؤذن اگر اجرت لے اذان پہ، اس کے متعلق بھی فرمایا کہ ولو علم انہ لا ثواب له لم يدفع له فلسا واحدا، اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو مؤذن اپنی اذان پر اجرت لیتا ہے اس کے لیے کوئی ثواب نہیں، تو ایک پیسہ بھی اس کو نہ دیا جاتا۔ فصاروا یتوسلون الی جمع الحطام الحرام بوسیلۃ الذکر والقرآن، لہذا اب یہ ایک ٹریڈیشن، ایک کلچر چل گیا کہ لوگ جو ہے نا وہ دینی امور کو، عبادت و ذکر کے امور کو برتتے ہیں اور اس سے اجرت اور پیسے حاصل کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لوگ اس کے ذریعے حرام دولت جمع کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، بے وسیلت ذکر والقرآن، ذکر الہی اور قرآن پاک کے وسیلے سے ذکر کرتے ہیں، اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے حرام کمائی جمع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وصار الناس یعتقدون ذلک من اعظم القرب، اور اس کو لوگ عظیم ترین قربت سمجھنے لگ گئے کہ یہ ہے نیک عمل، چلو نیک عمل کرتے ہیں، یعنی قرآن خوانی کرتے ہیں اور اس سے پیسے بناتے ہیں، یہ نیک عمل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ نیک عمل تھوڑی ہے، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْقَبَائِحِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْاِسْتِجَارِ، یہ سب سے بڑی خرابی ہے، سب سے بڑے عیب کی بات ہے، جو اسی قول پر یہ قبیحہ مرتب ہو رہا ہے۔ کون سا قول؟ استئجار کی صحت کا قول۔ جو فقہا یہ کہتے ہیں کہ استئجار علی الطاعات صحیح ہے، اس پہ اتنی بڑی خرابی لازم آ رہی ہے۔ ما غیر ذالک مما یترتب علیہ، اس کے علاوہ مزید اور قبائح بھی لازم آ رہے ہیں اور مرتب ہو رہے ہیں اس کے ساتھ۔ من اکل اموال الایتام والجلوس فی بیوتہم علی فرشہم واغلاق النائمین بالصراخ ودق الطبول والغناء واجتماع النساء والمردان وغیر ذالک من المنکرات الفظیعہ کما اوضحت ذالک كله مع بسط النقول عن اهل المذهب في رسالتي المسمى شفاء العليل وبل الغلیل فی بطلان الوصیتی بالختمات والتحالیل۔ فرماتے ہیں کہ اس میں بس اتنی خرابی نہیں ہے، فرمایا مزید بھی اس میں قبائح ہیں۔ کیا؟ ان کی مثالیں بیان کی۔ من اکل اموال الایتام، یتیموں کے مالوں کو کھانا، یعنی کسی بندے کا انتقال ہو گیا اور وہ تو قبر میں چلا گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ یتیم ہے، اور جتنا مال اس میت کا تھا وہ سب کے سب ان کی وراثت میں آیا، یہ مستحق بنے، اور اب قرب و جوار کے لوگ جو ہیں رشتہ دار، وہ سب لوگوں کو بلاتے ہیں اور اسی میت کی رقم اور ترکے سے پروگرام کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں،
اور سب کو کھلاتے پلاتے ہیں، حالانکہ وہ تو یتیموں کا حق متعلق ہو گیا اس مال سے، تو یہ تو یتیموں کا مال کھانا ہوا۔ اسی طرح سے یتیموں کے گھروں میں ان کے بستر پہ بیٹھنا، یتیموں کے مال سے انتفاع درست نہیں ہے بغیر اجازت کے، اور وہ اجازت کے اہل بھی نہیں ہے۔ یتیم جو چھوٹے بچے نابالغ ہوں گے وہ اجازت دے بھی نہیں سکتے، اجازت دے تو معتبر نہیں ہے جی۔ اسی طرح سے اور قباحت کیا ہے، فرمایا کہ سونے والوں کو چیخ چیخ کے تشویش اور قلق میں اور اضطراب میں مبتلا کرنا، رات میں چلا چلا کر کے تقریریں ہوں ایسے موقع پر اور لوگوں کو ڈسٹرب کرنا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ دق طبول، ڈھول بجانا، گیت گانا، گانے گانا، عورتیں اور بچوں کا اجتماع، امرت بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا اجتماع، اسی طرح سے بڑی بڑے منکرات کا ارتکاب، ان تمام کی میں نے وضاحت کر دی ہے اہل مذہب سے عبارتیں نقل کر کے پوری تفصیل کے ساتھ اپنے اس رسالے میں جس کا نام میں نے رکھا شفاء العلیل و بل الغلیل فی بطلان الوصیت بالخدمات والتحالیل وعلیہ تقارید و فقہاء اہل عصر۔ اس رسالے پر ہمارے زمانے کے بڑے بڑے فقہا کی تقریزیں بھی موجود ہیں، جن میں سب سے عظیم بزرگ کون تھے؟ خاتمۃ الفقہاء والعباد الناسکین، مفتیو مصر القاہرہ سیدی المرحوم السید احمد الطحطاوی صاحب الحاشیۃ الفائقہ علی الدر المختار رحمہ اللہ، جن میں سب سے عظیم فقیہ خاتمۃ الفقہاء اور خاتمۃ العباد الناسکین حضرت علامہ سید احمد طحطاوی، جن کا حاشیہ وہ اس پر ہے در مختار پر، اس کا ذکر بھی کیا کہ جو اس حاشیے والے ہیں، جو عظیم حاشیہ ہے در مختار پر، تو علامہ سید احمد طحطاوی کی بھی تقریر اس پر موجود ہے۔ اس رسالے میں ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ اس پہ بیان درج کیا، بیان تفصیلات لکھی ہیں، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم حضرت۔